لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور چند احادیث بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث طبرانی کی ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے کہیں زیادہ ہے۔ اور مسلم کی حدیث میں ہے، لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ اور مسلم کی ہی حدیث میں ہے، میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کے منہ میں لگام آئی ہوگی۔ اور مسلم کی حدیث میں ہے، حشر کا دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور طبرانی کی حدیث میں ہے، ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، یا رب اس مصیبت سے مجھے نجات دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جب پل صراط جہنم پر رکھا جائے گا تو ہر طرف تاریکی چھا جائے گی، اور لوگوں کو پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس وقت تمام انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی عافیت کی دعائیں مانگیں گے۔ ان تمام آیات اور احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل اس قدر کٹھن اور تکلیف دہ ہوں گے کہ نہ تو زبان اچھی طریقے سے بیان کر سکتی ہے، بلکہ دل بھی گھبرا جائے گا، دھڑکنیں بڑھ جائیں گی۔ قیامت کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جناب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام صور منہ میں لگائے اپنی پیشانی جھکائے، کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہ صور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اچانک مشرق مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی، اور نامانوس آواز کی ہولنا کی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی، تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سور اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی، ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زرد میں آ جائے گی، پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج، چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام ذی روح مخلوق، انسان، جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، بس صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہ جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرمائے گا، این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم۔ دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز
روز بادشاہی کس کی ہے؟ طویل سناٹے کے بعد، لمبے سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار، آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 16۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں، انا الملک این الجبارون المتکبرون، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں دنیا کے جبار اور متکبر؟ ایک طویل مدت، ایک لمبا عرصہ، ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا نئے سرے سے آسمان، نئے سرے سے زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائے گا۔ نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید، ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کو ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت پوشت بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام، شہداء کرام، صلحاء کرام، فضلاء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فساق، فجار اور پھر کفار و مشرکین، واللہ اعلم بالصواب۔ قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چوٹی کی شکل میں اور کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں گے، آنکھیں پتھرائی ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوں گے، کوئی غمگسار اور مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھے گا، نہ دھیان دینے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، لہذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفار اور مشرکین پر ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر دو فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچنا ہوگا۔ کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چیٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی، کافر جہاں کہیں تھک ہار کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، اور جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر ایک، کسی اونٹ پر دو، کسی پر چار، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادھے ایک ہی سمت رواں دوا ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 59۔ اور سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستاروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، قبروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، منافق
منافقوں کا گروہ، مرتدوں کا گروہ ایک طرف، اور دوسری طرف ایمانداروں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، عابدوں کے ساتھ، متقین کے ساتھ، خاشعین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ، قراء کے ساتھ، سخیوں کے ساتھ، عادلوں کے ساتھ، رحم دلوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اسی طرح فساق اور فجار کے بھی الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے۔ بے نمازوں کے ساتھ، بے روزوں کے ساتھ، مانعین زکات کے ساتھ، والدین کے نافرمانوں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ، سود خوروں کے ساتھ، رشوت خوروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، غاصبوں کے ساتھ، خائنوں کے ساتھ، کفار سے دوستی کرنے والوں کے ساتھ، کفار سے مشابہت اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ غرض کے میدان حشر میں اہل ایمان کی جائے قیام الگ ہوگی، کافروں، مشرکوں، منافقوں اور فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانہ